بیان فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ بعض اللہ کے مقرب بندے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اس بات کو ایک اشارہ قرار دیا جاتا ہے ان کے تقوی الہیت، ان کے خشوع تذلل کے بارے میں کہ قبروں کے اندر ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ بس اوقات ہم یہ بھی داستان سنتے ہیں کہ خوشبو آ گئی ہے۔ دینی لحاظ سے آپ کو جو دین کا ذخیرہ ہے، لٹریچر ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، صحابہ کے آثار ہیں، وہاں کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ یہ مرنے کے بعد قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی عنایت ہو جاتی ہے تو جسم سلامت رہتا ہے، خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، یہ کوئی سائن ہے، کوئی کرائٹیریا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے ہاں علم کی دو ہی بنیادیں ہیں۔ یا تو علم ہمارے تجربات مشاہدات پر مبنی ہوگا، جیسے کہ سائنسی علوم ہے، اس کی بھی تنقید ہوتی رہتی ہے، اس میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ کتنے تجربات ہیں انسانوں کے جو انہوں نے بیان کیے اور غلط ثابت ہو گئے۔ یہ آپ طب جدید کو دیکھ لیجئے، آپ سائنس کی بعض شاخوں کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ آپ کو یہی صحیح و خطا کا عمل نظر آتا ہے۔ لیکن علم کی بنیاد بہرحال وہی تجربہ مشاہدہ ہے۔ کچھ آپ کے ذاتی تجربات ہوں گے، کچھ تاریخ کے تجربات ہیں، کچھ مختلف اہل علم کے تجربات ہیں، وہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ علم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ اس وقت سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ مستند طریقے پر، جس پر ہم پورا اعتماد کر سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے، وہ تو قرآن مجید ہی ہے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں، ان کا وہ درجہ نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری بھی اللہ کے پیغمبر پر نہیں ڈالی جا سکتی، لوگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں۔ اس کے پس منظر میں یا ماضی میں وہ مجموعے ہیں جو پہلی کتابوں کے اہل کتاب نے مرتب کر رکھے ہوئے ہیں، جیسے تورات ہے، جیسے انجیل ہے، جیسے امثال ہے، جیسے زبور ہے۔ اسی طرح انبیاء کے صحائف ہیں، بائبل کی تاریخ ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اندر تو یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اب لوگ اپنے تجربات مشاہدات کی بنیاد پر سائنسی گفتگو کیا کریں ایسے موضوعات پر، اس کا مذہب سے کوئی تعلق